جو ہیں ہمارے ہاں کی تباہی کے زوال کے ان سے بحث کی گئی ہے. قرآن تو اس کا ایک ہی سبب بتاتا ہے اور باقی اسباب تو اس کے نیچے آ جاتے ہیں. قرآن کا جو صحیح مقام ہے وہ نہ دینا، مجبوروں نے اس کو ماننا، عمل اس کے خلاف ہونا، یہ ہے جو قرآن نے وجہ بتائی ہے. کڑے ہو جو ہے یہ تو غیر مسلموں کے لیے تو آ نہیں سکتا کہ وہ تو اسے مانتے ہی نہیں. تو ما انزل اللہ کے متعلق دل میں یہ چیز پیدا ہونا کہ جو وہ مقصد جو مقام اس کا ہے وہ نہ دیا جائے، مجبوراً اس کو مانا تو جائے. کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شاہ، اتنی جرت نہیں ہے کہ اس طرح سے اعلانیہ یہ کہہ دے کہ ہم نہیں اس کو مانتے. وہ نام اس کا رکھتے چلے جاتے ہیں، جیسا ہم خطوں کے اوپر 786 لکھ دیتے ہیں نا، اوپر 786 ہوتا ہے اور نیچے سارے قصے اور شراب کے اور کباب کے اور جوئے کے سب کچھ ہوتا ہے خط میں، اوپر 786 لکھا جاتا ہے. کرے ہو قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ان کی ہوگی. یہ وجہ بتائی قرآن نے بنیادی اس قوم کی کہ جو قرآن کے ساتھ نسبت اپنی تو رکھتے ہیں اور لیکن عملاً قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ہے ان کی. تو یہ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، اس میں کہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، کفار کا، غیر مسلموں کا تو یہ ذکر نہیں ہے، وہ تو اس سے انکار ہی کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی. اور جب اس نے کہا ہے کہ تمہاری ذلت، تباہی، بربادی، زوال کا ایک ہی سبب ہے، تو اس ایک سبب کے اوپر تو ہمیں کھڑے ہو کر غور کرنا چاہیے نا. تو یہی تو وہ سبب ہے. اور خامخواہ کے لیے ہم کمیشن بٹھاتے ہیں، کمیٹیاں بٹھاتے ہیں تحقیقات کے لیے کہ معلوم کریں کہ صاحب اسباب کیا ہیں ہماری زوال کے، اور ہم کہتے ہیں اسباب نہیں، سبب دریافت کرو. اور ہم بتاتے ہیں تمہیں جو سبب ہے وہ یہ ہے. کرے ہو ما انزل اللہ. بظاہر یہ حیرت ہوگی کہ صاحب مسلمان ہو کر اور ما انزل اللہ سے یہ جسے قرآن نے کراہت کہا ہے، کبیدگی دل میں پیدا ہو جانا اس کی طرف سے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ 2 آیتیں آپ اور لیجئے تو پھر آگے میں چلتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ہو رہا ہے، ہماری نگاہ اوپر نہیں اٹھتی. 17/46 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے تو ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ موڑ کے چل دیتے ہیں. صرف خدا کی اطاعت، صرف قرآن کی معقولیت، بس اور آگے نہیں کچھ. وہ کہتا ہے جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے، نام دیتا ہے، اس کی اطاعت کی بات کرتا ہے تو اس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں. ذرا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے جو کہا ہے. تو یہ وہی ہے نا کہ جب تو ان کے سامنے قرآن کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کے ماننے والوں کی بات آ رہی ہے تو وہ ان کے دل میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے. دوسرے مقام پہ ہے 39/45 39/45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب تو خدائے واحد کی بات ان کے سامنے کرتا ہے تو جو لوگ اب اس کو جو کہا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قانون مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون. ان کے دلوں میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے. مرور اٹھتے نے جنہوں کہنے لینا، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے. اصل میں یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے.
اتنی جرت نہیں کرتے کہ منہ سے یہ بات کہہ دے کہ نہیں صاحب ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو کچھ اور مانتے ہیں. دلوں میں ان کے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تو خدا کے سوا اوروں کا ذکر کرتا ہے انسانوں بڑے خوش ہوتے ہیں. دیکھنا بات ہوئی نا جی، اب ٹھیک ہے نا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ وہ فقہ میں یہ آیا ہے اور روایت میں یہ آیا ہے، دیکھیے نا یہ ہوا نا دین، وہ اکیلا خدا اور اکیلا قرآن لے آئے جناب. اتنے میں نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ تھے جن کی داستانیں. میں نے عرض کیا عزیزان من، یہ تو ہماری داستان ہو رہی ہے. قرآن خالص، صرف قرآن. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ کہا تھا، وہ جب غلام اور لونڈیوں کی بات آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ بحث تھی مرحوم مودودی کے ساتھ. قرآن کی روح سے ثابت کیا گیا کہ اسلام میں غلاموں اور لونڈیوں کا کوئی وجود نہیں ہے. قرآن نے اس کو قطعاً بند کر دیا ہوا ہے. انہوں نے روایات اور فقہ وغیرہ سے ثابت کیا کہ نہیں صاحب غلام بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں. اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں ایک ایک سلطان کے گھر میں 3-3 ہزار ہوتی تھی اور یہ لمبا چوڑا. آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اس بات کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، پھر دہراتا ہوں. کہتا ہے کہ ان کی غلطی کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے. جرم ہے یہ، اصلی سبب ان کی غلطی کا یہ ہے. دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کا کس طرح سے ترجمہ ہو رہا ہے یہ، کہ جب صرف قرآن کی بات تو یہ کرتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک بغض اور عداوت اور کینہ اور نفرت اور کبیدگی پیدا ہوتی ہے. صرف قرآن سے یہ کر رہے ہیں. میں بہت پرانی باتیں ان کے حوالے نہیں دیتا، کو کہا جاتا ہے کہ اس دور کی یہ باتیں ہیں. میں موجودہ دور کی یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ ان کی بات ہے کہ جو اس دور میں ایسے مانے جاتے تھے کہ وہ جدید دور کے مفسر اور جدید دور کے عالم اور اتنے بڑے، یہ ان کی تحریروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، زبانی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں. مسلک یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قرآن سے کام اخذ کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھا نا جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف جب تو قرآن کی بات کرتا ہے تو ان کے دلوں میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے. جی، اور انہی کے ساتھی مولانا امین حسن اصلاحی، اس زمانے میں تو یہ ان کے دست بازو تھے، بلکہ کبھی کبھی امیر بھی ہو جاتے تھے. اب یہاں وہ تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ شریعت کو صرف قرآن کے اندر سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں. اخبار ان کا نکلتا تھا اس زمانے میں تصمیم، استقلال نمبر انہوں نے خاص نکالا تھا. یہ اندازہ لگائیے، وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف قرآن کی بات یا صرف خدائے واحد کی بات تم کرتے ہو تو دل میں ابال اٹھتا ہے ان کے. یہ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جا رہے ہیں. انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ وہاں قرآن سے صرف لینا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چیز مانتے ہیں صرف قرآن کو، وہ کافر ہیں. قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ان کے ہاں عقیدہ ہے. قرآن کا چیلنج ہے ساری دنیا کو کہ تم اس کی 10 آیتوں کی مثل نہیں بنا کے سکتے. ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور مثلہ ماہو، اس کی مثل، اس کے ساتھ یہ تمام روایات کے جو مجموعے ہیں، یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. مقام کیا ہے ان کا؟ یہی پھر مودودی مرحوم رسول اللہ نے جو کچھ استاد کی حیثیت سے بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے. اس کو غیر القرآن کہنا صحیح نہیں ہے. تو بن گیا نا دو قرآن الگ تھے، مثلہ ماہو کا عقیدہ. چلیے صاحب، برابر برابر ہی تم نے رکھا، شکریہ جناب کا. متوازی تو چلایا.
کہنے لگے نہیں صاحب اور سنیے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جب برابر آئیں اور دونوں میں تضاد ہو تو حدیث قاضی ہے قرآن پر. فیصلہ وہ ہے جو حدیث کے اندر ہے، قرآن کا نہیں. اور آگے بڑھے تو کہا کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. پہلے تو مثلہ ما ہوا، اکیلا قرآن نہیں. اکیلے قرآن میں شریعت ماننے والے کافر ہیں. دونوں کو اکٹھا لائے، مثلہ ماہو پہلے یہ چیز کہی. وحی کی دو قسمیں بنائیں، ایک وحی قرآن کے اندر، ایک وحی ان چیزوں کے اندر. چلیے دو برابر کی قسمیں صحیح نہیں. پھر یہ وحی جو ہے یہ روایات کے اندر یہ 6 ایرانی جامعین جو تھے حدیثوں کے، ان کا اکٹھا کیا ہوا یہ جو مواد ہے حدیثوں کی کتابوں میں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ قرآن پہ قاضی ہیں، قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں. ایک حدیث یہ چلی آ رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لاؤ، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اسے میرا قول سمجھو، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو میرا قول نہیں ہو سکتا. نظر آتا ہے کہ چمک رہی ہے یہ روایت کہ حضور کی یہ ہوگی، بالکل صحیح ہے. اس حدیث کو لے کے یہ اہل اعتصام اہل حدیث کا یہاں سے نکلتا ہے آرگن. انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ اور یہ فرمائیں کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لے آؤ اور اس کے خلاف ہے تو رد کر دو. انہوں نے کہا لا حول ولا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اندازہ لگائیے کہاں کھڑے ہیں آپ. پھر میں نے کہا ہے نا کہ آپ اسباب زوال امت جو ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ کرے ہوں ما انزل اللہ، بس ایک سبب ہے اس امت کی تباہی کا. آگے بڑھیے. یہ تو انفرادی کوششیں تھی. ہمارے ہاں آج کل اسلامی قوانین، اسلامی نظام، اسلامی مملکت بہت چرچا ہو رہا ہے. اسلامی قوانین بھی نافذ ہوئے، ان میں زکوٰۃ سے متعلق بھی ایک قانون ہے. حکومت کی طرف سے وہ قانون آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ ہوا کہ اس طرح سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی. ایک فرقہ نے، شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ہم نہیں اسے تسلیم کرتے. انہیں ایگزم کرنا پڑا، مستثنا قرار دے دیا کہ آپ لوگ اپنی فقہ کے مطابق جو عمل ہے آپ کر لیا کریں. کیوں گئے نا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو باقی فرقوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں رعایت دی جاتی. آئین میں تبدیلی کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر لے. چلیے جی. اب اس میں یہ چیز آئی کہ وہاں جو زکوٰۃ کاٹنے والی مشینری ہیں، ادارے ہیں، انہیں لکھ کے دے دیجئے کہ میں فلاں فقہ کا پابند ہوں، اس لیے مجھے اس آرڈیننس سے مستثنا قرار دیا جائے، میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. تو یہ لکھ کے دینے سے وہاں سے وہ مستثنا قرار دے دیتے تھے، ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اس دور میں بھی ایسے لوگ بستے ہیں، ابھی معلوم نہیں ان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا اس سے پہلے. انہوں نے لکھ دیا کہ میں فقہ قرآنی کا قائل ہوں، اس کی روح سے مجھ پر یہ آرڈیننس عائد نہیں ہوتا، مجھے مستثنا قرار دیا جائے. جواب دیا گیا کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہوتی ہے فقہ قرآنی ہے؟ فقہ حنفی کا ہو، فقہ شافعی کا ہو، فقہ مالکی کا ہو، فقہ حنبلی کا ہو، فقہ جعفری، فقہ قرآنی ہے. اور مسترد کر دیا کہ یہ تسلیم نہیں کی جا سکتی. سنتے ہیں کرے ہوں ما انزل اللہ،
میں ان سے خط و کتابی کر رہا ہوں کہ لکھ کے بھیجیے، جواب نہیں دے رہے۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا فقہ قرآنی، انہیں جواب دے دیا، یہ نہیں تسلیم کی جا سکتی۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں؟ جی پھر سنا دوں۔ وہی جو 45ویں آیت 39/45، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ خدا کے سوا بات اور انسانوں کی کرو گے نا تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ بات ہوئی نا، ہم مستثنا قرار دیتے ہیں صاحب، خدا کی فقہ تم کہتے لا کے سکتی ہے، یہ کیسے تسلیم کی جائے؟ اسلام کے نام پہ مملکت کہہ رہے ہیں، قوانین کہا جا رہا ہے، نظام کہا جا رہا ہے، عملاً یہ بات یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، لکھ کے بھیجا جا رہا ہے کہ ان فقہوں میں سے کسی فقہ کو مانو تو پھر تم مستثنا قرار دو گے۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ صاحب یہ تو فرقہ بندی ہے۔ کہا آئین کے اندر بھی تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق یہ کہے۔ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ صاحب فرقہ بندی تو قرآن کی روح سے شرک ہے، تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم شرک کے مرتکب ہوں۔ کہا اس کی روح سے تو آپ کو کسی فرقہ کے ساتھ متمسک ہونا ہی پڑے گا۔ اس دور میں مسلمان ہو کر اور پھر توحید پرست ہونا، یہاں تو مسلمان رہ ہو سکتا ہے جو شرک کا مرتکب ہو، کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ آپ کو متمسک ہونا پڑے گا۔ یہ چیزیں نظری نہیں میں کہہ رہا، یہ عملاً ہو رہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ میں وہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے میرا خیال ہے جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا اور ان کو جواب مل گیا، میرے پاس ہے ان کے جواب کہ قرآنی فقہ نہیں تسلیم کی جا سکتی۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ ایک ہانگ کانگ سے آیا، وہ غیر مسلم ایک صحافی، اس نے آ کے رجم کے متعلق انٹرویو لیا ہمارے صدر محترم سے، اور رجم کے متعلق یہ سوال کیا کہ اس کو سزا آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سزا ہے، یہ قرآن کے۔ وہ غیر مسلم صحافی اس نے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود یہ شریعت کا حکم ہے۔ وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، کہ جو لوگ صرف قرآن سے شریعت کو محدود سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، کافر ہیں۔ صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسا یہ ان لوگوں کے اپنے ذہن کی کوئی افتراء ہے، خود تراشیدہ تو ان کا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں یہ لوگ، یہی کہا ہے انہوں نے۔ حدودی مرحوم نے یہ کہا کہ یہ صرف قرآن سے قانون اخذ کرنا چاہتے ہیں، تو گویا قرآن کو کافی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ایسا سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے جو ہم نے نازل کر دیا ہے؟ کہتا ہے ہم کافی نہیں سمجھتے۔ بیٹھے رہو لے کے اپنی کتاب کو۔ کہتا ہے کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے؟ یہ آپ کے ہاں کے اس دور کے مجدد اور محدث اور مفسر ہیں عزیزان من، اسلام آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں، اسلامی قوانین بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا کہ قرآن کافی ہے کافر ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا؟ کہتے ہیں کافی نہیں، قرآن کے ساتھ انسانوں کو ملانا پڑے گا، اور ملانا اس طرح سے پڑے گا کہ قرآن تو پھر تلاوت کے لیے رہ جائے گا، احکام سارے ان کے ہوں گے، قرآن کے خلاف احکام سارے جو نازل ہو رہے ہیں۔
انہوں نے پوچھا شریعت وفاقی شریعت کو میں نے لکھا کہ آپ کے ہاں یہ اصول بنایا ہے کہ کتاب اور سنت کے مطابق جو قانون ہوگا وہ اسلامی ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس کو غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کے مطابق ہو تو اسلامی ہوگا، خلاف ہو تو اسلامی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے مطابق ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا؟ کہا مثلاً، میں نے کہا مثلاً وصیت کا قانون قرآن کریم میں بالتصریح یہ لکھا ہے کتب علیکم اور حقا علی المتقین، پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے جس کے حق میں چاہے کر سکتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب اس نے وراثت کے احکام دیے، تقسیم کیا وراثت کی روح سے، ہر ترکے کے حکم کے ساتھ کہا من بعد الوصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس پہ یہ حکم لاگو ہوگا۔ 3 دفعہ وہ حکم آیا ہے، تینوں بار قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ وضاحت ملاحظہ فرماؤ، کہیں ایک دفعہ نہیں کہا بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو اتنا، یہ اور اس کے بعد من بعد الوصیت یا ہوتا ہے، وصیت کے بعد اتنا ہے۔ وصیت کیسے لکھی جائے گی، کیسی لکھائی جائے گی، پوری ایک لمبی چوڑی آیت اس کے متعلق، اتنا واضح اور اہم حکم۔ آپ کے ہاں کی فقہ کا مسئلہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مبنی ہے کہ نہیں صاحب، وصیت صرف 1/3 میں کی جا سکتی ہے اور وہ بھی وارثوں میں سے کسی کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کہا یہ گلیئرنگ وجہ سے ایسی واضح مثال ہے کہ قرآن کے خلاف، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت کے مطابق ہے، یہ فقہ کا آپ کے یہاں لا یہی ہے، اس کے مطابق ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ قانون جو ہے یہاں رائج، یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ وفاقی شرعی عدالت، ان سے میں نے تصویر لکھ کر، بڑا مشکل سوال ہے، مشکل کس لیے ہے؟ جرأت کی ضرورت ہے نا۔ کہا کہ یہ وصیت کا مسئلہ جو ہے وہ پرسنل لا کے تابع آتا ہے، اور پرسنل لا جو ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت کے احاطہ اقتدار میں نہیں آتے، اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا جی وصیت کی بات میں نہیں پوچھتا، وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کیا ایسے احکام ہے، میں یہ اصول پوچھتا ہوں کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو، سنت کے مطابق ہو، تو آپ کی عدالت اسے اسلامی تسلیم کرے گی یا غیر اسلامی؟ اس کا جواب نہیں دیتے۔ کل لوگ کیا کرتے، عزیزان مان، پھر آپ کمیٹیاں بتاتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، کیسے واضح الفاظ میں قرآن میں کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں نا قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے، یہ ذالک کا ایسا اہم ہے اس مقام پہ آیا ہوا، اور یہ اس لیے ہے بأنہم کرہوا ما انزل اللہ۔ اور جب یہ ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ تم کہتے ہو فأحبط أعمالهم، وہ سب رائے گاں جاتا ہے۔ خدا کی کتاب کے متعلق یہ ایٹیچیوڈ، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اسلامی کہنا، فأحبط أعمالهم، حبط اعمال۔ فخر سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس دفعہ 50,000 حج کرنے کے لیے گئے، مسجدوں میں اتنے زیادہ نمازی آ گئے، زکوٰۃ 1 ارب روپیہ یہ اکٹھا کیا، یہ سارا کچھ، یہ اسلامی چیزیں ہیں نا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کرہوا ما انزل اللہ فأحبط أعمالهم۔ ہاں جی،
آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کہا گیا تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. کہاں پختہ ہے آدمی کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سنیے یہ آخرت کی کون سی بات قرآن نے کہی ہے جس کے متعلق کہا کہ ایمان نہیں رکھتے. ایسا کچھ قرآن تو ایک محاکاتی منظر سا پیش کرتا نا کہ میدان ہے، عدالت ہے، قومیں آ رہی ہیں سامنے سے گزر رہی ہیں بارگاہ خداوندی سے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں. یہ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے متعلق بتاتے چلے جاتے ہیں. ہم بھی وہاں سے گزر رہے ہیں. امت محمدیہ کہلانے والے ہیں. پھر سوچئے عزیزان من کہا تھا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ذرا ان سے پوچھئے گا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو میں کہنے لگا ہوں. یہ گزر رہے ہیں، حضور تعارف کرا رہے ہیں ہمارا. وقال الرسول، رسول پکار اٹھے گا یا رب اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم گزر رہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمارا تعارف ہو رہا ہے بارگاہ خداوندی میں قیامت کے دن. آخرت پر ایمان رکھنے والے جو ہیں ان کے سامنے نہیں ہے یہ آیت. کہیں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے میری حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے فقہ کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تفسیر کو چھوڑ دیا تھا. کہا یہ وہ قومی نسبت میری طرف کرتی ہے اور کیفیت یہ ہے قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہا کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ